سورت مائدہ یہ 5ویں سورت ہے بترتیب قرآن کے لکھنے میں جو ہوتا ہے، اور 112ویں سورت ہے بترتیب نزول کے. ترتیب نزولی اور تھی اور لکھنے کی جو ترتیب تھی وہ ڈیفرنٹ تھی. اسما رضی اللہ عنہ بنت یزید فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسبا کی نکیل پکڑے ہوئے تھی جب آپ پر ساری سورت مائدہ اتری. وہی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی کے ہاتھ ٹوٹتے جا رہے تھے، یعنی وہ وزن نہیں سہ پا رہی تھی. اور ایک حدیث میں کہ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے نیچے اتر آئے. جبیر رحمۃ اللہ علیہ بن نذیر فرماتے ہیں میں نے حج کیا، پھر صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. فرمایا تم سورت مائدہ پڑھتے ہو؟ انہوں نے پوچھا، میں نے کہا ہاں پڑھتا ہوں. فرمایا یہ سورت سب سے آخر میں اتری ہے، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو. ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ احکام والی صورتوں میں سب سے آخری سورت مائدہ اتری، اور با اعتبار نزول قرآن کی آخری سورت نصر ہے. جی سورت مائدہ مدینہ میں اتری تھی اور 120 اس کی آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. شروع اللہ کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو عہد پورے کرو. تم پر چرنے والے جانوروں کے علاوہ ان جانوروں کی جو تمہیں بتلائی جاتی ہیں حلال کیے گئے. ان کا احرام کی حالت میں شکار کرنا حلال نہیں، اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے. اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کی توہین نہ کرو، نہ حرمت والے مہینوں کی، نہ قربانیوں کی جانوروں کی، نہ ان جانوروں کی جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے، اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل و خوشنودی چاہتے ہیں. اور جب تم حلال ہو جاؤ تو شکار کرو. کسی قوم کی دعوت کی انہوں نے حرمت والی مسجد سے تمہیں روک دیا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو. تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو. اللہ ہی سے ڈرتے رہو، یاد رکھو اللہ سخت عذاب والا ہے. یا مسلمانوں سے عزت کے ساتھ خطاب کیا گیا. اور میں ہمیشہ یہ روایت سناتی ہوں کہ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. فرمایا جب تم اللہ کا ایمان لانے والوں سے خطاب سنو تو کان لگا کر توجہ سے سنو، کیونکہ اس میں یا تو کسی اچھی بات کا حکم ہے یا کسی بری بات سے روکا جا رہا ہے. اب اس میں کیا حکم ہے؟ اوفوا بالعقود، عہدوں کو پورا کرو. عقود عقد ہے، عقد کا مطلب ہوتا ہے عہد و پیمان. وہ قسمیں جو پکی کھائی جائیں اس کے بارے میں ہے کہ تم ان قسموں کو پورا کرو. اس میں تمام فرائض آ جاتے ہیں، تمام حقوق و واجبات آ جاتے ہیں، تمام قرآنی احکامات مراد ہے. تو کہا خبردار بے عہدی نہ کرو اور زبان سے نہ پھرو. اور پھر یہاں جانوروں کے نام آپ نے دیکھ لیا. الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن جب حج کرنے لگے احرام باندھ لیں تو اس وقت یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اور جب حج ہو جائے احرام کی حالت سے باہر نکل آئے تو یہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. خشکی کا جانور ہمیشہ حرام رہتا ہے جب تک ایک حاجی احرام میں رہتا ہے، کیونکہ اگر اس کا زادرہ ختم بھی ہو جائے تو پھل اور گوشت سب کچھ اسے کٹا ہوا، ذبح ہوا، پکا ہوا مل جاتا ہے. لیکن سمندر میں حلال ہو جاتا ہے مچھلی اس کے لیے احرام کی حالت میں بھی، کہ اگر اس کا زادرہ سمندری اس وقت بھی جہاز ہوتے تھے، اب تو دوسرے شروع ہو گئے، 6-7 ماہ لگ جاتے تھے اس حج کو، 8-9 ماہ بھی لگتے تھے. اور اگر وہاں کو گل سڑ جائے یا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر مچھلی کو احرام کی حالت میں بھی پکڑ کے ذبح کر کے کاٹ کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی حالت ہے کہ وہاں پہ پھر آپ بھوکے نہیں مریں گے اور وہاں سمندر میں چلتے ہوئے آپ کو کوئی کھانے کی چیز نہیں ملے گی. اس لیے وہ احرام میں بھی حلال ہے، لیکن باقی تمام جو شکار ہے وہ جب آپ حج کی حالت میں ہوتے ہیں پکا ہوا کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آپ گوشت لے کے نہیں کھا سکتے. لیکن اس وقت کیا ہوتا تھا جب حاجی آتے تھے اور قافلے 7-7 8-8 ماہ چلتے تھے اور راستے میں کتنا زیادہ راہ لیں وہ تو ختم ہو جاتا نا. تو کوئی ہرن گزر رہا ہے، کوئی چیز گزر رہی ہے، تو جو غلام ہے وہ پھر جو ان کا حج کی نیت نہیں ہوتی تھی وہ پکڑ کے ذبح کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ہرن یا کوئی ایسا جانور بھاگ رہا ہے، اب میں کہہ بھی نہ سکوں اپنے غلام کو، کیونکہ اشارہ کرنے سے بھی دم بازی ہو جاتا ہے. اور اتنی ایون کہ اس کو تیر پکڑانے سے وہ بھاگنے لگا ہے تو اس کو تلوار پکڑانے سے بھی حج کا جو احرام ہے اس کی بھی حرمتی ہو جاتی ہے. تو آپ اشارہ بھی اس میں نہیں کر سکتے، تو اس لیے یہ آیتیں اتری. اور یہ بھی ایک قسم کی آزمائش تھی کہ دیکھیں آپ کتنا اس آزمائش پہ پورا اترتے ہیں. پھر یہ بھی کہا گیا کہ مسجد حرام جب فتوحات ہو گئی کہ اب وہ لوگ جب وہ مسجد حرام کو آئے جنہوں نے آپ کو ستایا رلایا تو آپ ضد نہ کریں، مقابلہ نہ کریں. وہ بے دین تھے، آپ دیندار لوگ ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ایک بے دین سے دیندار نہیں الجھتا، ایک پڑھا لکھا ان پڑھ سے نہیں الجھتا، ایک سلجھا ہوا جاہل سے نہیں الجھتا، اس کے پاس تو علم نہیں ہے.
تو کہا آپ کو تو پتا تھا، ان کو پتا نہیں تھا، تو آپ نے ضد نہیں لگانی، مسجد حرام سے ان کو نہیں روکنا، حد سے نہیں بڑھنا، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کرے اور برائی کے کاموں میں بالکل تعاون نہ کرے۔ ہم تو دوستیاں نبھانے کے لیے نا برائیوں میں زیادہ تعاون کرتے ہیں، یہاں پہ حکم دیا گیا کہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، گناہوں میں تعاون نہ کرو، بھلائیاں کرو، برائیاں چھوڑ دو، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ جس کام کے کرنے کا حکم اسے چھوڑ دینے کا نام گناہ ہے، اور دین کی حدوں سے آگے بڑھ جانا زیادتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ مظلوم ہونے کی حالت میں اس کی تو مدد کر سکتا ہوں، ظالم ہونے کی حالت میں کیسے کروں؟ کا ظالم کو ظلم سے روکو، اس کی مدد ہے، یعنی اسے بتاؤ کہ تمہارا یہ ظلم آخر میں اندھیروں کی صورت میں تمہیں آن پکڑے گا۔ تم پر مردار خون، سور کا گوشت، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، گلا گھونٹ کر مرنے والا، چوٹ کھا کے مرنے والا، اوپر سے گر کے مرنے والا، سینگ کی چوٹ سے مرنے والا، وہ جسے درندے نے کھا لیا سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو، اور وہ جو بتوں کے نام پہ ذبح کیا گیا، یہ سب حرام کر دی گئی، اور تیروں کے ذریعے بانٹا ہوا بھی جو تمہارے بدترین جرائم ہے۔ آج کافر تمہارے دین سے نا امید ہو چکے ہیں، لہٰذا ان سے مرغوب نہ ہونا اور مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر چکا ہوں اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر چکا ہوں، تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ پھر جو سخت بھوک میں مجبور ہو جائے اور گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، تو بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور کمال مہربان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری حرمتیں آپ جانتے ہیں۔ نئی چیز یا ڈیفرنٹ چیز کیا ہے؟ غیر اللہ کے نام کے ذبیحہ۔ باقی تو آپ ظاہر سور کبھی نہیں کھانا چاہیں گے اور مردار کو بھی نہیں کھانا چاہیں گے۔ یہاں پہ آیا کہ غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حرام ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے یہ بات ضروری قرار دی کہ اس کی مخلوق اسی کے عظیم نام پہ ذبح کی جائے۔ پھر اگر انسان اس حکم سے سرتابی کر کے کسی غیر کا نام لے کر، مثلا کسی پیر یا کسی مرشد یا کسی ولی یا کسی بت یا کسی مورتی کے نام پر یا کسی جن یا پری کے نام پر، جسے آپ کو میں نے بتایا کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، لات، عزیٰ، منات بھی تھا، اور ابھی بھی دیوی دیوتیاں بہت ہیں۔ ہمارے جو پڑوسی ملک ہے اس میں تو ہنومان، بندر، اور نہ بندر کو چھوڑتے تو نہ ہاتھی کو چھوڑتے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کسی کے نام پہ بھی کوئی جانور ذبح کرتے تو ذبیحہ حرام ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے نام نہیں گنوائے، اس میں پھر علماء کی تفسیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ملتی ہیں کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے سوا کسی کے نام کی بھی، جو آپ کے قول ہیں، جمعراتے ہیں، چلیسویں ہیں، یا آپ کے کوئی ایسے دن ہے جیسے محرم کا گزرتا ہے، شب برات، شب معراج، رجب، کسی کے نام کی نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کو پابند کر دیا کہ اس کا نام، اسی کے نام کی قربانی، اسی کے نام کی منت اور اسی کے نام کی نظر۔ دینے سے نہیں روکا، ان لمیٹڈ دیں۔ دینا کیا ہے؟ نیت صرف چینج کرنی ہے نا۔ دے آپ پہلے بھی رہتے ہیں، اب صرف اللہ کے نام سے نیت چینج کر لینی ہے، بلکہ ڈبل دیں، زیادہ دیں۔ تو یہاں پہ صرف یہ ایک نئی چیز آپ کے لیے آئی کہ جو غیر اللہ کے نام کی ہے وہ کھانا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، اور الحمدللہ اگر آپ میں سے زیادہ تر لوگ نہیں دیتے تو کھانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اس کی حرمت ہے، کن کے ساتھ آئی؟ صبر کے ساتھ، اور بلکہ زیادہ ہے۔ صبر تو اضطراری صورت میں حلال ہو جاتا نا۔ آپ جو ہے کافروں کے ملک میں ہیں، آپ جنگ کی حالت میں ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے، آپ کو کھانا ہے، اور اس کے بعد جب آپ امن میں آ جائیں تو بس ختم، پھر آپ نے نہیں کھانا، گوشت ہے نا ایک۔ لیکن یہ چیزیں تو کسی صورت بھی حلال نہیں ہوتی، کیونکہ یہ حرام کے زمرے میں آتی ہے، تو ان سے بچنا ہے۔ تو بتوں کے نام کے ذبیحہ کی حرمت، فرمایا بتوں کے نام کا ذبیحہ حرام ہے۔ ایام جہالت میں کعبہ کے ارد گرد بتوں کی مورتیاں رکھی ہوئی تھی، اور بقول ابن جریر 360 بت تھے۔ عہد جہالت میں لوگ ان کے سامنے اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور جانوروں کا خون بیت اللہ پہ چھڑک دیا کرتے تھے، اور گوشت کاٹ کر بتوں کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کاموں سے منع فرمایا، اور ان جانوروں کا گوشت جو ان بتوں کے سامنے ذبح کیا ہوا حرام قرار دیا کہ اس کو نہیں کھانا۔ تو قرآن صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں اترا، رہتی دنیا تک کے لیے اترا ہے، اور ان کے لیے نہیں اترا۔ آج ہم میں سے بھی اگر کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ یہ روش کافروں والی روش ہے، مسلمانوں والی نہیں۔ یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات۔ اب سوال یہ پیدا ہوا پھر کیا حلال ہے، کیا کھائیں؟ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون کون سے جانور حلال ہے۔ آپ نے فرما دیا کہ تمہارے لیے پاکیزہ جانور حلال ہیں، اور جن شکار کرنے والے جانوروں کو تم سودا لوگے کہ انہیں بعض کو سکھا دو جو کچھ تمہیں اللہ نے سکھایا، تو تم وہ شکار کھا لو جسے وہ تم پر روک لے، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہاں اللہ نے بتایا سارے جانور
اگر گلا گھونٹ کے نہ مارے جائیں، مردار نہ ہو تو ویسے بھی حلال ہے۔ سدائے جائے ہونے والے جانور کیا ہے؟ ایسے کتے، ایسے باز سدائے جاتے ہیں جنہیں شکار کے اوپر چھوڑا جاتا ہے۔ سدائے ہوئے کتوں کی یہ نشانی کہ جب اسے شکار پہ چھوڑا جائے تو شکار پر دوڑے، جب اسے مالک روکے تو رک جائے، اور جب شکار پکڑ لے تو مالک کے لیے روکے رکھے جب تک وہ نہ آ جائے، اپنے لیے نہ روکے۔ پھر جب کتا سدایا ہوا ہو اور مالک کے لیے شکار روک کر رکھے تو اسے بسم اللہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا ہو تو شکار والا جو جانور ہے وہ حلال ہے، وہ مر بھی چکا ہو۔ پھر اس کے مفہوم میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتے میں بسم اللہ پڑھی اور دوسرا بیچ میں شامل ہو گیا تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے شکار، کیونکہ دوسرے پہ آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ جیسے ہوتا ہے ادھر سے کتا بھاگا، اس نے پکڑا شکار، ادھر سے دوسرا بھاگ گیا اور اس نے نوچ لیا اور آپ کے والے کتے نے چھڑوا لیا، لیکن اب وہ آپ کے اوپر حلال نہیں ہے۔ یہ ہماری صرف ایک نظر سے گزرنے کی ہے آیتیں، ورنہ شکاری جانوروں کو، شکاری جو لوگ شکار کرتے ہیں جانوروں کا، ان کو اس کی نالج پوری ہونی چاہیے۔ پھر اس میں ایک نئی جو چیز ہے، نئی تو نہیں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے، جیسا کہ روایت میں کہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابی سلمہ سے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سکھاؤ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مسلم ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ ان پر بسم اللہ پڑھی گئی ہے، نہیں فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ یعنی جب تحفے دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، جیسے ہم کہتے ہیں آج ہم نے بریانی بنائی ہے، آج ہم نے، تو اس میں اگر آپ کے پاس غیر مسلم رہتے ہیں تو وہ بھی لاتے ہیں تو ان کا بھی آپ کھا سکتے ہیں، چاہے وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، حلال ہے۔ ہاں ان کے تہوار کا کلیئر ہے نا، ہم نے پیچھے اس پہ تفصیلی بات کی تھی کہ ان کی جو مذہبی تہوار آ جاتے ہیں نا، ان کے دن، اس کا آپ نہیں کھائیں گے، چاہے وہ قادیانی ہے، چاہے لتشی ہے، چاہے وہ کافر ہے، یہود ہے، نصارى ہے، کسی بھی مذہب کے ہیں، ان کے تہواروں کا آپ نہیں کھائیں گے، ورنہ اس کے علاوہ ایسے پڑوس میں وہ آپ کے رہتے ہیں تو ان کا آپ کا حق ہے اور آپ کا ان پہ حق ہے۔ آپ ایک دوسرے کو تحفے طوائف دے سکتی ہیں، کھانے پکا کے، جیسے ہمارے ایک کلچر ہے، دے سکتی ہیں۔ جب وہ آپ کو دیں تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو۔ جابر والی کی حدیث میں بھی ہے کہ اگر اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لو تو شیطان کہتا ہے آج نہ مجھے تمہارے یہاں آرام ملے گا نہ کھانا، اور اگر داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے تو کہتا ہے آج تمہارے یہاں مجھے آرام بھی ملے گا اور کھانا بھی ملے گا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سو اپنے گھر جب آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں اور اونچی آواز میں پڑھیں۔ بچوں کو بھی عادت ہو، لازماً بچوں کو دہرائیں، اور بہترین طریقہ ہوتا ہے جب کھانا لگائے، ایک تو ہم الگ الگ ہو کے کھاتے ہیں، بچے کو دے کے بھاگتے ہیں کچن کی طرف، تو آپ لازماً اونچی آواز میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اس کو بھول گیا تو خود دہرا لے گا۔ بار بار اس سے کہنے سے وہ اریٹیٹ بھی بچہ ہوتا ہے نا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم کھاتے ہیں لیکن ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو، مل کے کھایا کرو، بسم اللہ پڑھ لیا کرو، تمہارے کھانے میں برکت ہوگی۔ مل کے کھانے سے صحت بھی اچھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے اور ڈسکس بھی ہو جاتا ہے اور تعلق بھی قائم رہتا ہے، گیپ نہیں آتا بچوں میں، شوہر میں، بیوی میں۔ تو ایک بنائے عادت کہ آپ چلیں، آپ جیسے کہتے ہیں کالج یونیورسٹی کا فرق ہے، لیکن کچھ لوگ تو مل کے ضرور کھائیں، یا رات کو تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں نا، دن کا اپنا اپنا ہوتا ہے، کوئی کھاتے بھی نہیں، کوئی آفس سے آتے بھی نہیں، کوئی بچے کالج میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن رات کا پکا رکھے اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، سنت رسول کو اپناتے ہوئے کہ ہم نے رات کا کھانا ایک ٹائم رکھے، مغرب کے بعد رکھیں، مغرب پڑھ کے سارے مل کے کھائیں۔ اس رمضان سے یہ عادت پڑ جائے گی ہمیں، جب ہم افطار کریں گے یہی عادت آپ انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں آخری ٹائم تک۔ آج تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی، تمہارے لیے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی حلال ہے، تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ یاد رکھیے گا تہواروں کا نہیں، سمپل ذبیحہ، اور ایمان والے پاک دامن عورتیں بھی اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن مسلمانوں کی عورتیں ان کے لیے حلال نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تم ان کے مہر ادا کرو، ان سے نکاح کر لو، نہ ان سے لانہ بدکاری کرنے کے لیے، نہ پوشیدہ دوستیاں کرنے کے لیے، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل غارت ہو جائیں گے اور آخرت میں وہ خسارے والے ہوگا۔ اب ہمارے کیا ہوتا ہے، گرین کارڈ کے لیے شادیاں کرتے ہیں نا، اہل کتاب سے محبت تھوڑی ہوتی ہے، دلچسپی تھوڑی ہوتی ہے، تو نکاح کا مقصد محبت اور مودت ہے، نہ کہ فراڈ ہے، اور مقصود کچھ ہے اور کام کچھ ہے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ماں گانیوں کے ہاتھوں کو دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم ناپاک ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر تمہیں پانی نہ پاؤ تو پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پہ مل لو۔ اللہ پاک تمہیں پر تنگی نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے۔
بچے کو ذرا سنبھالیں کیونکہ سب کا دھیان بٹ رہا ہے. مجھے تو کچھ نہیں کر رہا لیکن سب کا دھیان بچے کی طرف چلا گیا. تھوڑی دیر اس کو ذرا کنٹرول میں کریں تاکہ آیتیں یاد رہے سب کو. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. وضو کا طریقہ آپ سب کو آتا ہے. پھر بھی اگر کوئی سوال ہوا تو آخر میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا. مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہیں, وضو ہمیں کرنا آتا ہے, ساری چیزیں ہمارے نوٹس میں ہیں, اس لیے میں اس کی کوئی تفصیل نہیں کر رہی. ثواب بھی اس کا آپ کو پتا ہے کہ کس قدر اس کا اجر اور ثواب ہے وضو کا. ہر عضو کے دھونے پہ آپ کے گناہ جھڑتے ہیں. تحمل سے دھوئیں, تسلی سے وضو کریں, اس کو لائٹلی نہ دیں, شرب شرب کر کے نہ نکلا کریں. وضو شرط ہے نماز سے پہلے, تو اس لیے وضو میں تھوڑی کوشش کریں کہ صحیح طرح, اگر آپ نے جسے نگ بھی کہتے ہیں ناک میں پہنا ہوتا ہے کوکا, اس کو ہلانا ضرور ہے. کانوں میں ٹاپس وہ ہیں جو تو کانٹے ہیں وہ تو کھلے ہوتے ہیں لیکن جن کے پیچھے اسٹاپر ہوتے ہیں ان کو ضرور ہلائیں. انگوٹھی ٹائٹ ہے تو اس کو ضرور ہلائیں. ٹھیک ہے, یہ چیزوں کا خاص خیال رکھیں. مردوں کے لیے داڑھی میں حلال کرنا ضروری ہوتا ہے, تو ان چیزوں کا بس اہتمام رکھیں. باقی اب ٹھہراؤ سے کیا کریں. وضو بھی ایک عبادت ہے. ویسے آپ تو نہیں کرتی نا, ناؤز باللہ ٹی وی کھولنے کے لیے تو نہیں کرتی نا, گانے گانے کے لیے تو نہیں کرتی نا, کس کے لیے کرتی ہے؟ اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے. اب مجھے کوئی دنیا کا عام بھی کوئی بھی پوسٹ والا بندہ بلائے گا تو پہلے تو دانت صاف کرو, اسمیل نہ آ رہی ہو. ٹھیک ہے, اچھا کوئی شادی آج کچھ ہو جائے, کہتے ہیں 6 گھروں میں تیاریاں شروع ہوئی ہوتی ہیں. کوئی فیشل کرا رہا ہے, کوئی کیا کرا رہا ہے, کیا جی شادی بھی اس کی شادی ہے, اس بیچاری کو کرنے تو جو کرنا ہے, تمہیں کیا ساروں کو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم جائیں گے محفل میں تو کیا کہیں گے, شادی بھی آئی ہے, حالت دیکھو, کپڑے آئے پھر بھی بنواتے ہیں, جوتا پھر بھی لیتے ہیں, پاؤں کو بھی صاف کرتے ہیں, ہاتھوں کو بھی. تو رب بلاتا ہے. اس سے بڑی ہستی کیا ہے جس کا بلاوا ہے. اس کے سامنے جاتے ہیں تو میلے دانتوں سے, بکھرے بالوں سے, گندے کپڑوں سے. اب تراویحوں میں آئیں گی نا, ساری اس میں سے دہی بڑوں کی سمیل, چاٹوں کی سمیل, پکوڑوں کی سمیل. نہ سجدہ ہوگا نہ کھڑا ہونے ہوگا. ایک جوڑا پلیز علیحدہ رکھ لیجیے گا جو آپ جب وہاں آئیں تو بدل کے آئیں. ٹھیک ہے, اور گرمیوں کے روزوں میں تو انسان پانی بھی بہا سکتا ہے اپنے اوپر. اور لہسن اور ادرک, اس کے پیاز کے بارے میں تو ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کو نہ آئے. تنگ پڑتا ہے دوسرا بندہ, اور پھر اتنا کھا لیتی ہے پھر ڈکار بھی مارتی ہے. اور یقین کریں میں بعض ایسے لوگوں کے پاس, یہ کہ میں ایسے برائی نہیں کر رہی, ہم سب اسلام والے, ہمارا کام ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے اذیت نہ دیں. میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. مسواک کی آپ کو اجازت ہے, اگر آپ دانت نہیں صاف کر سکتے سارا دن تو اسمیل ہے اس کی بڑی اللہ تعالیٰ نے بڑی اس کو خوشخبری دی. لیکن مسواک کا بھی تو ساتھ کہا نا. ہمیں یہ پتا ہے کہ روزے دار کی جو منہ کی اسمیل ہے اس کی فضیلت, یہ نہیں پتا کہ مسواک کی کتنی فضیلت ہے. صاف ستھرا رکھیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, نیٹ اینڈ کلین رکھیں. مسجدوں میں جا کے دوسروں کو اتنا تنگ نہ کریں کہ وہ مسجدوں میں آنا ہی چھوڑ دیں. پھر جب آپ وضو کر لیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اس کی گواہی ضرور دیں. اس کے بارے میں حدیث ہے کہ 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں, انسان جس میں سے چاہے جنت میں چلا جائے. اور پھر جب صحابہ کرام نے سنا تھا نا کہ وضو کے آزاد چمکیں گے تو صحابہ کرام کونیوں سے بھی اوپر تک دھونے لگ گئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوپر تک لے جاتے ہیں کپڑوں کو اور بڑا مل مل کے وہ دھوتے ہیں. تو صحیح خشوع اور خضوع سے وضو کریں. ایک وضو سے 2 نمازیں پڑھ سکتے کرناٹ ٹوٹے, لیکن دوبارہ کرنے سے ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے. جب دیکھیں نہیں سہولت تو اسی سے پڑھ لیں. اگر آپ کو سہولت ہے, کوئی کام نہیں ہے, تو باقاعدہ کوشش کریں کہ میں دوبارہ وضو کر لوں, اس نیت سے کہ اس کا اجر اور ثواب زیادہ ہو جائے گا. اور اپنے اوپر والے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, اس کے قول اور قرار کو بھی جو اس نے تم سے لیا, جبکہ تم نے سننے اور ماننے کا اقرار کیا تھا, اور اللہ سے ڈرتے رہو. یاد رکھو اللہ دلوں کی باتیں خوب جانتا ہے. اے ایمان والو, اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف سے گواہی دینے والے رہو. کسی قوم کی دشمنی تم اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو, انصاف پرہیزگاروں کے بہت ہی قریب ہے. اللہ سے ڈرو, یاد رکھو اللہ تمہیں تمہارے عملوں سے اچھی طرح سے باخبر ہے. اللہ نے ایمان والوں اور اچھے عمل والوں سے وعدہ فرمایا کہ انہی کے لیے بخشش اور بڑا بھاری ثواب ہے. کافر اور ہماری آیتیں چٹلانے والے جہنمی ہیں. اے ایمان والو, اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں یاد کرو. جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنا چاہی تو اللہ نے تم سے اس کے ہاتھ روک دیے, اور اللہ سے ڈرو اور ایمان والوں پہ بھروسہ رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کا ہمارے اوپر آنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی زبردست نعمتیں ہیں. ان کی قدر کریں گے تو انہی سے ریلیٹڈ پھر آگے ساری نعمتیں انشاءاللہ جڑتی چلی جاتی ہیں. اب تعالیٰ مومنوں کو اپنی نعمت یاد دلا رہا ہے کہ اس نے یہ عظیم دین تمہارے لیے مقرر فرمایا, اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت والا رسول بنا کر تمہاری طرف مبعوث فرمایا,
اور وہ عہد و پیمان یاد دلائے جو اس نے تم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت و پیروی پر، آپ کی امداد و اہانت پر، آپ کے دین کو ماننے اور اپنانے پر اور آپ کی طرف سے اس تبلیغ کو کرنے پر لیا تھا۔ اسلام جب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بھی بیعت لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا قول ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی کہ ہم ہر بات پہ عمل کریں گے چاہے ہمیں اچھی لگے یا بری، اس پر ہم اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیں گے، یعنی اس قدر ہم اس بات کو مانیں گے، اور خلیفہ جو اس وقت کا خلیفہ یا خلیفہ سے خلافت کے بارے میں جھگڑا بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بیعت سارے صحابہ نے آپ کو پڑھائی جا رہی ہے کتاب، اور ایک المختوم میں اس بیعت کے بارے میں تفصیلی ذکر ہے۔ نعمان بن بشیر فرماتے ہیں میرے والد نے مجھے کوئی چیز ہبہ کی، ان سے میری ماں عمرو بنت راحہ نے کہا میں اس وقت تک راضی نہیں جب تک تم اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنا لو۔ آخر میرے والد آپ کی گواہی کے لیے آپ کے پاس کیا؟ آپ نے پوچھا کیا تم نے ہر بچے کو تحفہ دیا؟ فرمایا نہیں۔ بولے اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولادوں میں برابری کرو، اور فرمایا ظلم پر گواہ نہیں بنتا میں۔ آخرکار والد محترم نے گھر آ کے وہ چیز مجھ سے واپس لے لی، کیونکہ باقی بچوں کو دے نہیں سکتے تھے وہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح ماننا ہے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بات دل کو ٹھوکے لے لو، جو دل کو نہ ٹھوکے۔ جائیداد کی تقسیم ہم تفصیلاً پڑھے نا، وہاں ہماری لچک ہوتی ہے اپنے پیاروں کی طرف، جو بچہ زیادہ اچھا ہے اس کو میں زیادہ دے رہی ہوں، یا پوتے کو دے رہی ہوں، یا نواسے کو دے جاؤں۔ سخت عذاب ہے اس سے انسان کے لیے جو وراثت کی تقسیم میں غلطی کر جاتا ہے۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سال تک نیکوکاروں میں ہوتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اور جاتے میں وصیت غلط کر جاتا ہے تو جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ یہ بات میرا دل مانتا ہے، یہ میرا دل ٹوٹتا ہے، یہ میں لے لوں، یہ بات میرے دل کو نہیں لگتی تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ان کی باتوں کو سائڈ پہ رکھ دوں، اس سے منع کیا۔ پھر کہا کہ کس کس جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے، صحابہ کرام سایہ جھاڑی کے نیچے سائے کی جگہ ڈھونڈنے لگے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت سے لٹکا دی، ایک دیہاتی آیا، آپ کی تلوار اٹھا لی، کہا بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ۔ پھر اس نے سوال کیا، آپ نے کہا اللہ۔ جب تیسری دفعہ کہا اللہ تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھا لی، صحابہ کو بلا کے فرمایا دیکھو یہ دیہاتی کیا حرکت کر رہا تھا، آپ میرے پاس بیٹھا اور کانپ رہا اور کچھ نہیں بول رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسا روک ڈالا اس دیہاتی کے دل میں کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی۔ اس طرح ایک آیت بنو نذیر کے بارے میں بھی اتری، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس عاملیوں کی دیت وصول کرنے کے لیے گئے، انہوں نے آپس میں پلان بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھیں گے تو ہم ان پر چکی کا پارٹ گرا دیں گے، کافی وزنی ہوتا ہے، اور آپ نعوذ باللہ کچل کے مار دیں گے، اور ہم کہیں گے تو پارٹ تو ویسے اوپر سے لڑک کے آگے، اس میں ہمارا کیا ہاتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ وہی بتا دیا کہ آپ فوراً وہاں سے اٹھے، صحابہ کو بھی اٹھنے کے لیے کہا، اسپیڈ سے نکلے اور گھر آ کے صحابہ کو خبر دی کہ میرے اوپر چکی کا پارٹ گرایا جا رہا تھا۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ تو بہت سی ایسی آپ کو موقع ملیں گے، بہت سے مہم پہ، بہت سی جنگوں پہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امداد سے نوازا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا جو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے۔ بلا شبہ اللہ نے اس نیلوں سے عہد دیا، ہم نے ان میں سے 12 سردار کھڑے کیے، اور اللہ نے فرمایا دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو، زکات دیتے رہو، میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ، انہیں تقویت پہنچاؤ اور اللہ کو اچھا قرض دو تو میں یقیناً تم سے تمہاری برائیاں مٹا دوں گا، ضرور تمہیں ان جنتوں میں داخل کروں گا جن میں نہری جاری ہے۔ پھر اس کے بعد بھی جو کفر کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ پھر ان کے لیے اپنے عہد کو توڑ ڈالنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ کلموں کو ان کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں، اور جس چیز کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ اس میں سے ایک بڑا حصہ بھول جاتے ہیں۔ آپ کو ان کی خیانت کی برابر خبر ہوتی رہتی ہے۔ علاوہ ان میں سے چند اشخاص کی لہٰذا اب انہیں معاف فرما دیجیے، ان سے درگزر کیجیے، واقعی اللہ مخلصوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور جو سعید کے دعوے دار ہیں ہم نے ان سے بھی عہد لے لیا تھا، انہیں بھی جو کچھ نصیحت کی گئی تھی اس میں سے ایک بڑا حصہ وہ بھول بیٹھے۔ آخر ہم نے قیامت تک کے لیے ان میں بغض اور عداوت ڈال دی، اور اللہ انہیں ان کے کرتوتوں کی مستقبل میں خبر دے دے گا۔ یہودیوں پر عذاب کے اسباب یہاں بتائے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ اگر ہم ان اسباب پہ پورے اترتے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ عذاب کی وعید ہے۔ یہودیوں پہ یہ عذاب عقود جو وعدے تھے ان کی عہد شکنی تھی، ٹھیک ہے، زبان سے پھر جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کا مستحق ٹھہرایا، ہدایت سے ہٹا دیا، ان کے دل پتھر ہو گئے۔ ہم نے سب پیچھے پڑھا نا، سما کسد، ہمارے دل سخت ہو گئے، لہذا سخت دلی کی وجہ سے وہ نصیحت قبول نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہ حکموں کو ان جگہ سے بدل ڈالتے تھے، یعنی ان کی بات سمجھے، ان کی سمجھے ناقص ہو گئی تھی، ان کا اللہ کی آیتوں میں تصرف قابل مذمت تھا۔ سو یہ وہ تمام چیزیں جو دلوں پہ مور لگا دیتی ہے، ہدایت سے دور کر دیتی ہے،
جیسے کلاس کے شروع میں بھی میں نے کہا نہیں عمل ہوتا، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن انسلٹ مت کریں، تذلیل مت کریں شاعر اللہ کی، احترام کریں۔ ہمارے جو بڑے تھے سادہ تھے، ان کے پاس دین اتنا نہیں تھا، انہیں تو یہ بھی نہیں بعض کو پتا تھا کہ حدیث کسے کہتے ہیں، اتنے بھی سادہ تھے لیکن ڈرتے بہت تھے، احترام بہت کرتے تھے۔ تو احترام کریں ان چیزوں کا، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ظاہری احترام ہے دل میں بھی ہوتا ہے، ہم کوئی خدا نخواستہ اعتقادی کافر یا منافق نہیں ہوتے، اللہ ہمیں عمل میں لانے کی بھی توفیق دے۔ اب مانگتے رہے کرتے رہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ دل کو صاف کر دیتا ہے کہ آنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ انسلٹ کریں، تذلیل کریں اور کہیں آئی ہیٹ حجاب، آئی ہیٹ مساجد، یا آئی ہیٹ اس طرح کے جملے بولیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہیٹ ہی کرتا ہے ان لوگوں سے، اللہ بھی ان سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان کے اندر کیا سزا ہوئی ان چیزوں کی، ان کے فرقے بن گئے، مالکیہ، یعقوبیہ اور نستوریہ، آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتا ہے، دوسرا ایک کو برا کہتا ہے، تینوں کے عقیدے الگ ہو گئے۔ اور ہماری قوم میں کتنے ہیں؟ 72 فرقے، یہی کہا گیا تھا 72 فرقے بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ایک فرقہ صرف حق پہ ہوگا۔ جب صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جس پہ میں اور میرے اصحاب ہے۔ سو فرقوں سے باہر نکلے، جماعتوں تنظیموں سے باہر نکلے، فرقہ اپنا لینا، جماعتیں اپنا لینا بری بات نہیں، اس کو اعزاز سمجھ لینا بری بات ہے، اور اس کے آگے دوسروں کو نیچا دکھانا، تذلیل کرنا اور دوسروں کی باتوں کو اگنور کرنا بری بات ہے۔ ضرور آپ کسی جماعت میں جاتی ہیں، تنظیم میں جاتی ہیں، جائیں، لیکن اصل مقلد آپ اللہ اور اس کے رسول کی بن جائیں۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے جو تم سے بہت سی وہ چیزیں بیان کرتے ہیں جن کو تم کتاب میں سے چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتیں معاف کر دیتا ہے۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور روشن کتاب آ گئی، حق تعالیٰ اس سے اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کی رضا کا ہو جائے اور اسلام کی راہوں کی پیروی کرتا ہو۔ اللہ اپنی توفیق سے انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکال لاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ سو قرآن عظیم جسے رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا کہ اللہ کی طرف سے روشن دلیل ہے، تفصیل ہے، ہر مسائل کی اس کے اندر آپ کو ملتی ہے۔ حق تعالیٰ اس سے ہدایت فرماتا ہے، جو اس کی رضا کے لیے نجات چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ سو اس کو جب بھی پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں چاہے رمضان میں، 2 رکوع پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، تاکہ آپ کو پتا ہو بیٹا بچے کو پکڑ لینا۔ میرے سارے پوائنٹس بھول گئے، بچے کو پکڑ لیں، میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے۔ وہ اتنی دفعہ گرتا ہے کہ مجھے سارے پوائنٹس بھول جاتے ہیں۔ بچے کو سنبھالو نا، بچے گود میں بٹھاؤ نا اس کو تاکہ وہ روئے نہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جميعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یقیناً وہ کافر ہے جنہوں نے مسیح بن مریم علیہ السلام کو اللہ سمجھا۔ آپ پوچھیں اگر اللہ مسیح بن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور تمام روئے زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کیا کسی کو ذرا سی بھی طاقت ہے کہ وہ ہلاکت سے کسی کو بچا لے؟ اور آسمان اور زمین پر اور ان کے درمیان چیزوں پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ جو چاہے پیدا کرے اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ آپ فرما دیں تو پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تمہیں کیوں عذاب دیتا ہے؟ نہیں بلکہ تم اس کی مخلوق میں سے ہو، وہ جسے چاہے بخشے جسے چاہے عذاب دے۔ آسمان و زمین پر اور اس کے درمیان چیزوں پر اللہ کی بادشاہت ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شیر خوار بچہ لیٹا ہوا تھا۔ جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو لوگ آ رہے تھے، اسے ڈر ہوا کہ کہیں بے خبری میں بچہ کچل نہ جائے، چنانچہ وہ میرا بچہ کہتی ہوئی دوڑی اسے گود میں اٹھا دیا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ماں اپنے بچے کو کبھی آگ میں نہیں ڈال سکتی۔ آپ نے سر جھکا کے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ بھی اپنے دوستوں کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ ہم مثال دے رہے ہیں نا بچے کی، تو بچے سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کے جو پیارے ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن اللہ کے جو پیارے نہیں ہیں ان کے لیے جہنم میں ٹھکانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس رسولوں کے وقفے کے بعد ہمارے رسول آ پہنچا جو تمہارے سامنے کھول کھول کر احکام بیان کر رہا ہے کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی بنانے والا آیا ہی نہیں۔ ہوشیار رہو، تمہارے پاس بشیر اور نذیر آ گیا اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں یاد کرو جبکہ اس نے تم میں نبی مبعوث فرمائے تم میں سے بادشاہ کیا اور تمہیں وہ دیا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دیا، اے لوگ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جو جسے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اپنی پشتوں پہ الٹا نہ لوٹو ورنہ خسارے میں پڑ جو کہ قوم نے جواب دیا موسیٰ اس میں تو بڑے ظالم اور سرکش لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں کبھی قدم نہ رکھیں گے جب تک وہاں سے وہ نہ نکل جائیں، پھر اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو بلا شبہ ہم وہاں چلے جائیں گے۔ ڈرنے والوں میں سے دو شخص ہوئے جن پر اللہ کا انعام تھا کہ تم دروازے تک تو ان کے پاس پہنچ جاؤ، پھر جب تم اس دروازے سے داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ انہوں نے کہا موسیٰ جب تک وہ اس میں رہیں گے ہم اس میں کبھی نہیں جائیں گے، وہاں تو اور تمہارے رب جائے، دونوں اس سے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا اے ہمارے رب مجھے صرف اپنے اوپر اپنے بھائیوں پر اختیار ہے تو ہمارے ان نافرمانوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ فرمایا کہ آپ یہ سرزمین ان پر 40 سال تک حرام ہے، ایک میدان میں سرگردہ پھرتے رہیں گے، لہٰذا آپ ان نافرمانوں پہ غم نہ کھائیں۔ پہلے بھی یہ باتیں ہوئی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں اپنی اولاد کے ساتھ آ کر آباد ہو گئے تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب کہا گیا کہ مصر چھوڑ دو اور واپس اپنے وطن جاؤ، وہاں پہ عمالقہ نامی ایک گروہ نے قبضہ کر رکھا تھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا وہ بڑا جابر ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک میدان طیہ میں چھوڑ دیا اور وہاں سرگردہ پھرتے رہے۔ شام تک وہ منزل کے قریب ہوتے تھے، کہتے تھے رات ہوگی صبح اٹھ کے ہم انٹر ہوں گے، صبح پھر وہاں جتنی مسافت طے کر کے آئے ہوتے تھے واپس وہیں چلے گئے تھے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے روگردانی منزلوں کو کھوٹا کر دیتی ہے، منزلوں کو دور کر دیتی ہے، کامیابیاں رک جاتی ہیں۔ تبھی تو کہتے ہیں نا بعض لوگ کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ضرور کہیں حق تلفی ہوئی ہے، ضرور کہیں گناہ ہوا ہے، ضرور کہیں نافرمانی ہوئی ہے، ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے، اور بعض لوگ مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں اور سونا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور کن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے؟ جو اس کے احکامات کو مانتے ہیں۔ نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا مسلط کر دی اور وہ 40 سال وہاں سرگردہ پھرتے رہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ